گویا رب فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کی کوکھ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تمہیں یتیم رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم بچپن میں تم سے جانور چروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، 12 سال کی عمر میں بزنس کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، راہوں میں کانٹے بچھنے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، جسم پر اوجھڑی گرنے دی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، طائف کی زمین پہ جسم لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، شعب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے رات ہی رات ہجرت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا بھیا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حضرت حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور رات ہی رات لامکان میں بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد، الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام اور شہر سید پور کے تمام ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے، اپنی اولاد کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے میلاد کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام
اور دور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 6 سال سے میں آپ کے دائرے محبت میں آ رہا ہوں۔ بیچ میں 2 سال کووڈ کی وجہ سے گیپ بھی ہو گیا، اور اسی گیپ کو پورا کرنے کے لیے اس سال دوسری بار آیا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو ختم ہوتے ہوتے تیسری بار بھی آ جاؤں گا۔ ہر بار آپ نے تاریخ ساز جلسہ کیا، مگر قابل مبارکباد ہے آج کے اجلاس کے ہمارے تمام والنٹیئرز، تمام منتظمین، بالخصوص یہ نوجوان جنہوں نے محنت کی، مشقت کی، اور یہ خوبصورت منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے تو محبت کی بڑی سوغات دی، میں انہیں کیا دے سکتا ہوں؟ بس ایک سید کی دعا ہے جو اسے اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے، اور صمیم قلب سے from the bottom of my heart میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے اس میلاد پاک کے اجلاس کے طفیل اللہ پاک پورے سید پور کے اہل سنت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب بھی میں بنگلہ دیش کے دورے پہ ہوتا ہوں تو جب تک میں سید پور نہیں آتا میں بنگلہ دیش ہی میں رہتا ہوں، اور جیسے ہی یہاں آتا ہوں مجھے لگتا ہے میں اپنے بھارت میں آ گیا ہوں۔ نہ یہاں اردو کی سردو کرنی پڑتی ہے، نہ ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کے لوگ بات سے زیادہ نعت کی فرمائش کرتے ہیں، اور ایئرپورٹ سے ہی شروع ہو گئی فرمائش۔ ہمارے بخشی جی نے بھی فرمائش کی، اچھا فرمائش اسی کلام کی لوگ کرتے ہیں جسے پہلے سنے ہوتے ہیں، تبھی تو فرمائش کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تازہ کلام میلاد پاک کے حوالے سے وہ سناؤں اور اسی سے سلسلے کا آغاز کروں، مگر اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کر اپنے اسی مخصوص بنگلہ لہجے میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، کرسیاں کم ہو گئی ہیں اسی لیے لوگ کھڑے ہیں اور اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے ہیں، سب کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے گا، حضور کی ولادت سے پہلے، ان کے جنم دن سے پہلے کی دنیا کیسی تھی، اور ولادت کے بعد دنیا کا کیا حال ہوا، اس پورے پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھیے تو کلام سننے میں مزہ آئے گا۔ توجہ چاہوں گا۔ روشنی کچھ ایسی چھائی، روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے
ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بعد، ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بعد۔ اور شعر دیکھیے گا، پھولوں کے نام، پشپوں کے نام میں نے اردو میں لیے ہیں، توجہ چاہوں گا، تیار ہے نا آپ لوگ؟ اب مجھے احساس دلائیے کہ میں کہیں اور نہیں بول رہا ہوں، یہاں بول رہا ہوں۔ دیکھیے گا شعر کہ نرگسوں چمپا چمیلی سنبلوں جوہی گلاب، نرگسوں چمپا چمیلی سنبلوں جوہی گلاب، روح گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد، روح روح گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد۔ اور آج ہماری ماں بہنیں بڑی مطمئن ہیں، سنتشٹ ہیں، سیٹسفائی ہیں، لیکن حضور کی میلاد سے پہلے سب سے برا حال انہی کا تھا۔ ابھاگن کہا جاتا تھا، مصطفیٰ نے قدم رکھا تو ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ مل گیا، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اس دور کو یاد رکھیں۔ اور پھر کیا ہوا، توجہ چاہوں گا کہ قید تھی انسانیت، ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں، ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں، ان کی قسمت رنگ لائی آپ کے آنے کے بعد، ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بعد۔ یا رسول اللہ قاضی ملت زندہ باد، حضور قاضی ملت زندہ باد، تاج العلماء زندہ باد۔ اور دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ انسانوں کا کیا حال تھا، اسے بھی ذہن میں رکھیے کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، توجہ، قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، دفعتاً پائی رہائی آپ کے آنے کے بعد، ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بعد۔ اور اس شعر پہ یہ حاصل کلام ہے، حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی جنگیں، کئی غزوات میں شرکت کی۔ کچھ غزوے ایسے تھے جو نقش ہو گئے کل حجر، جیسے غزوہ بدر ہے، حنین ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں نے ایک محاورے کی زبان استعمال کی ہے، ابھی زیادہ سال نہیں ہوا ہے ہجرت کو، تو محاورے کی یہ زبان آپ کیچ کر لیں گے۔ عام طور پہ ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حنین و احد میں، بدر میں، خیبر میں، خندق میں،
دشمنوں نے منہ کی کھائی آپ کے آنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ غازی ملت، حضور تاج العلماء، جشن عید میلاد النبی. دشمنوں نے منہ کی کھائی. اور کس طرح کھائی؟ آج بہت سارے ملک ہیں جو سپر پاور ہیں، لیکن ان میں دو ایسے ہیں جن کے پاور کا ٹاور بہت بڑا ہے. ایک امریکہ ہے، ایک رشیا ہے. حضور کی ولادت کے زمانے میں بھی دو سپر پاور تھے، ایک قیصر اور ایک کسرا. قیصر جو ہے وہ رومن امپائر اور رومن کیتھولک آرتھوڈکس کا مرکز تھا. اٹلی میں اس کا دارالسلطنت تھا، شام میں. اور جو کسرا تھے وہ زرتشتوں کا، آگ کے پجاریوں کا، پارسیوں کا، عراق، ایران، اردن اور بہت سارے ملکوں کو اکٹھا کر لیجئے. ٹرکی بھی ان کا دارالسلطنت تھا، جس کا دارالسلطنت مدائن عراق میں تھا. یہ دو سپر پاور تھے. کیا حال ہوا ان دو سپر پاور کا؟ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. تیار ہیں؟ تھوڑی بیداری دکھا دیجئے اور جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دشمنوں نے منہ کی کھائی آپ کے آنے کے بعد. توجہ چاہوں گا کہ قیصر و کسرا کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی. قیصر و کسرا کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی. ارے جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد. جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد. مقطع ہے اور اس ساعت کے حوالے سے، اس گھڑی کے حوالے سے، اس لمحے، اس مومنٹ کے حوالے سے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مچل کے کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ جو دل افروز ساعت ہے، گھڑی ہے، وہ ساعت جس نے نہ رات کو مایوس کیا نہ دن کو مایوس کیا. ایسی گھڑی کی رات اپنا کلیم کر رہی ہے، دن اپنا کلیم کر رہا ہے. صبح صادق، اس گھڑی کے حوالے سے مقطع ہے. توجہ چاہوں گا کہ درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی. توجہ، درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی. نور میں جم کر نہائی آپ کے آنے کے بعد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. اب آئیے بہت دو تین شعر اس کے بھی سنا دوں جس کی فرمائش کی تھی. ایسا نہ ہو کہ فرمائش کسی آزمائش کا شکار ہو جائے. بس دو تین شعر سماعت کر لیجئے. سارا جگ آج پھر جگمگایا، سارا جگ آج پھر جگمگایا. میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا. میرے آقا، صرف میرے نہیں، آپ سب کے آقا ہیں. میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا. میرے آقا کا میلاد آیا. ابر رحمت کا ہر سمت چھایا.
ابر رحمت کا ہر سمت چھایا، میرے آقا کا میلاد آیا، ابر رحمت کا ہر سمت۔ اچھا، جس زمین پہ میلاد ہوا اس زمین کی کیفیت کو دیکھیے، دو مصرے میں کیسے کہا ہے کہ رب سلم علی پڑھ رہی ہے، یہ زمین عرش سے کہہ رہی ہے، رب سلم علی پڑھ رہی ہے، یہ زمین عرش سے کہہ رہی ہے، کیا کہ آج محبوب رب میں نے پایا، آج محبوب رب میں نے پایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ قیصر کسریٰ کی بات آپ نے سنی تھی نا، ہوا یہ تھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو قیصر کا جو محل تھا رومن امپائر والوں کا، ان کے محل میں دراریں پڑ گئی تھی، اور جو کسریٰ کا محل تھا اس کے کنگورے زمین پہ گر گئے تھے، آنے والا اس شان سے آ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ کہ قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، نور حق جسم میں ڈھل کے آیا، نور حق جسم میں ڈھل کے آیا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، جشن عید میلاد النبی۔ مومنوں جو خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، مومنوں جو خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، عرش حق نور میں ہے نہایا، عرش حق نور میں ہے نہایا، سب مل کے کہیں میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ اشعار بہت ہیں، دو ہی کہا تھا لیکن اب دو ہی بچے بھی ہیں صرف۔ توجہ چاہوں گا کہ وہ صفیوں خلیلوں نجی ہو یا ذبیح ہو کلیم و مسیح ہو، وہ صفیوں خلیلوں نجی ہو یا ذبیح ہو کلیم و مسیح ہو، ہر نبی نے یہی گنگنایا، ہر نبی نے یہی گنگنایا، کیا میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ آخری شعر توجہ چاہوں گا کہ نور و نکہت کی برسات آئی،
رحمتوں والی یہ رات آئی نور و نکہت کی برسات آئی رحمتوں والی یہ رات آئی توجہ صبح صادق نے آ کر بتایا صبح صادق نے آ کر بتایا اور آپ کی زبان میں کہوں تو صبح صادق نے آ کر جنایا میرے آقا کا میلاد آیا سارا جگ آج پھر جگمگایا میرے آقا کا میلاد آیا مختہ ہے توجہ چاہوں گا ان ماؤں کے لیے کیا مسرت ہوتی ہے کیسی خوشی ہوتی ہے اس خاتون کو جس کی گود میں اس کا اپنا بچہ آ جائے ذرا سوچو ایک معمولی بچہ معمولی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو غیر معمولی خوشی دے دیتا ہے سادھارن بچہ سادھارن گھر میں اسادھارن خوشی دے دیتا ہے جس گھر میں مصطفیٰ آئے ہیں جس گود میں مصطفیٰ آئے ہیں اس ماں کا عالم کیا ہوگا ان کی عظمتوں پہ ساری مائیں قربان مختہ ہے توجہ چاہوں گا کہ آمینہ تیری قسمت پہ قربان جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن آمینہ تیری قسمت پہ قربان جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن نور نے بھی یہ نغمہ سنایا نور نے بھی یہ نغمہ سنایا میرے آقا کا میلاد آیا سارا جگ آج پھر جگمگایا میرے تکبیر نعرہ رسالت حضور تاج العلماء سلسلہ اشرفیہ فیضان مخدوم اشرف درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم without any further delay because we already got delayed from our scheduled time ریل کی طرح ہمارا جلسہ بھی تھوڑا سا نردھارت سمے سے بلمب ہے اس لیے بالکل ابلمب سے شروع کرنا ہے اور آج یہ وعدہ کر کے بیٹھا ہوں میں حاجی ارمان صاحب سے بھی اور تمام لوگوں سے جو میرے ساتھ تھے کہ میلاد کا جلسہ ہے تو آج حضور کا میلاد ہی پڑھتے ہیں عجیب دور ہے اگر میلاد کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کی جائے تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف قرآن سے کوٹ کرنا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف سید پور نہیں پورے بنگلہ دیش بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پورے بھارتی اپ مہادیپ میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا ضعیف العقیدہ نہیں جو قرآن کو ضعیف کہے اسی کی سورہ دہر شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کوئی کسی ترجمانی کی آوشکتا نہ ہو اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی ارشاد ربانی ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان پر یقیناً
ایک ایسا زمانہ آیا. کچھ لوگ ترجمے کو ذرا ہلکے میں لیتے ہیں، سوچتے ہیں تقریر ذرا شروع ہو تب سنیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ ٹکتی نہیں ہے. تو پہلی لائن کو ذرا توجہ سے، دونوں نہیں، پورا کان کھول کے سننا چاہیے. نسندیہ انسان پر زمانے کا ایک ایسا حصہ آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ شیء مذکور جو ہے یہ باؤنسر ہو گیا ہوگا، نیگوشیبل نہیں رہا ہوگا، اس لیے میں اسے آسان کر دوں. انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا، کوئی ایسا چھڑ، کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا مومنٹ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. قرآن سے میلاد پڑھنا ہے تو ذرا توجہ سے سنیے گا. قابل ذکر شے بولیے نہ تھا. کوئی چیز قابل ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. چیز تو ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر نہیں، اس کا چرچا نہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں. کئے بیٹے؟ دو. ایک عالم ہے، دوسرا ظالم ہے. ایک مسند پہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کرتا ہے، اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی طرح شرٹ کے سارے بٹن کھول کے نیچے سے گانٹھ لگا کے دن تو دن رات کے اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے چلتا ہے. ارے مسکرایا کیجئے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. میری عادت کیا ہے، میں رات کا مولوی ہوں، دن کا پیر ہوں. سورج ڈوبتے ہی میں مولوی ہو جاتا ہوں، نکلتے ہی پیر ہو جاتا ہوں. اور ہر پیر جو ہے وہ سینی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے. تو بھیا جیسی آپ کی سنی ویسا میرا فاتحہ، جیسا سنو گے ویسا سناؤں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ. ایک عالم، ایک ظالم. ایک تو ایسا ہے کہ اس کا نام سنتے ہی باپ کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا عالم ہے. اور دوسرا ایسا ہے کہ سنتے ہی سر جھک جاتا ہے کہ میں اس کا بھی باپ ہوں. ایسے ہی جیسے مور کا اپنا پاؤں دیکھ کے ہو جاتا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، پاؤں گڑبڑ ہے. تو اگر وہ ظالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے. بیٹا تو ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ کئی بیٹے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا ایک ہے، کہے گا ہیں تو دو. لیکن ایک ایسا ہے جو قابل ذکر نہیں ہے. اور قابل ذکر اس لیے نہیں کہ چرچا کے لائق نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہی کرنا بیکار. مثال کا ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری نہیں، صرف تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جو قابل ذکر نہ ہو، ایسا نہیں کہ اس کا اشتتو ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ چرچا نہیں ہے اس کا. تو کلیئر ہو گیا اس آیت کا مطلب. انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا، ایسا چھڑ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. مطلب شے تو تھا، شے تو تھا، مگر اس شے کا چرچا نہ تھا. اور چرچا اس لیے نہ تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں تو چرچا کیا ہوتا، مگر وہ شے تو تھا. اب جب وہ شے تھا تو وہ شے ہے کیا؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو میں وعدہ کر چکا ہوں قرآن کی آیات، تو آیت ہی پیش کروں گا. سورہ یاسین شریف کا آخری رکوع ہے. میں آپ کا صرف 3-4 منٹ لے رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا ہے. اس کے بعد پھر
اگر آپ منڈی جھکا کے بھی سنو گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر سر اٹھانا مجھے آتا ہے۔ بس یہ 4-5 منٹ بڑا کروشل ہے، اس کو یہ بنیاد ذرا سا مضبوط ہو جائے نا، پھر 10 تلہ کھینچو نا۔ توجہ چاہوں گا، پھر آئیے ذہن کو، یہ شے کیا ہے؟ اسے سمجھنا ہے تو دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ کیا ہے؟ انما، جزی نیست، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، انڈاؤٹیڈلی، نشاندہ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ زور سے بول۔ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے، انما امرہ، اس کا معاملہ ہے، اذا ارادہ، بالکل میں لفظی ترجمہ کروں گا، خوش عقیدہ تو خوش عقیدہ، بد عقیدہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ اذا ارادہ، جب اللہ نے چاہا، زور سے بولو، جب اللہ نے شیئن کو، ان یقول لہو، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا۔ یا اللہ یہ شیئن ہے کیا؟ یہ شیئن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ تو آؤ مدرسے کی طرف، علماء بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے یہ شاء یشاء کا مصدر ہے۔ شاء یشاء شیئن، شاء اس نے چاہا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، حضرت کل انشاءاللہ تعالی رنگ پور میں ہم آپ کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے۔ یہ چاہا کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا۔ یہ بھوت کال کے لیے، اتیت کے لیے، ماضی کے لیے۔ اس کا بھوشیہ کیا ہے؟ یشاء، یا برتمان کال کے لیے، چاہتا ہے یا چاہے گا، یشاء۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے۔ اسی کا مصدر ہے شیئن، وہی شیئن جو یہاں ہے، وہی شیئن جس کے بارے میں تھا کہ وہ شے تو تھا مگر ذکر نہ تھا۔ شیئن کا مطلب چاہنا، کیا؟ اسی کا مصدر میمی ہے مشیعت، جس کا مطلب ہے چاہت۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ اب ترجمہ جب سمجھ میں آ گیا شیئن کا چاہت، تو پھر آیت سنو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جزی نیست، نشاندہ، یہ رب کا معاملہ کہ جب اس نے چاہا شیئن کو، کسے؟ چاہت کو۔ کیچ کرو، جب اللہ نے چاہا چاہت کو، یعنی ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے، ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے۔ کیچ کرو، یعنی ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، جو اس کی چاہت کو دیکھیں، ابھی نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ سیم و زر ہے، نہ لال و گوہر ہے، نہ زمین و زماں، نہ مکین و مکا، نہ چنین و چنا، نہ یہ سارے جہاں، نہ سورج کی چمک ہے، نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ افلاک کی کروٹیں ہیں، نہ نیل و نہار کی گردشیں ہیں، نہ ستاروں کی روشن قندیلیں ہیں، ابھی نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ نبیین، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین، صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت۔ حضور کا میلاد جسمانی تو آپ خوب سنتے ہیں، آج اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی سنو۔ جسمانی میلاد کی ڈیٹ تو ہم جانتے ہیں 12 ربیع الاول، نورانی میلاد کب ہوا یہ صرف حضور جانتے ہیں، حضور کا خدا جانتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ نورانی میلاد سنو، توجہ چاہوں گا، صرف چاہنے والا اور اس کی، زور سے بولو، ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، جو اس چاہت کو دیکھیں، گویا کسی کو نہ بنا کر، کسی کو نہ بنا کر اللہ پاک یہ فرما رہا کہ اے میری چاہت بس میں ہوں،
اور تم ہو، بس میں ہوں اور تم ہو، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے، تم بن بن کے دیکھو میں بنا بنا کے دیکھوں، تم چمک کے دیکھو میں چمکا کے دیکھوں، تم سنور کے دیکھو میں سنوار کے دیکھوں، تم نکھر کے دیکھو میں نکھار کے دیکھوں۔ اے میری چاہت تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء، غازی ملت غازی ملت اور اس دیکھنے کو کوئی تیسرا نہ دیکھے، کیونکہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ذکر کرنے والا ہی نہیں، کوئی اس منظر کا گواہی نہیں سوائے اللہ کے۔ بس تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ اچانک توجہ چاہوں گا، اب دل تھام کے سننا، all of sudden چاہنے والے نے ان یقول لہو، اپنی چاہت سے کہا، اے میری چاہت ہو جا، کن ہو جا۔ لگتا ہے پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ کہ سو جا، ارے بھائی میں سو جا نہیں ہو جا بول رہا ہوں۔ اے میری چاہت ہو جا، توجہ، ارے تیرا ہونا بڑا ضروری، اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا، تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا، ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا۔ اے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہو کفوا احد کہیں، ہو جا اور ہو کر میری پہچان تو کرا، مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، کائنات میں تیری پہچان کرا دوں گا۔ اور یہ بات بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام، حدیث قدسی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ پاک کیا فرما رہا؟ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹریزر تھا۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو، تو میں نے بنانا شروع کیا، اور جسے سب سے زیادہ چاہا اسے سب سے پہلے بنایا۔ کن، اے میری چاہت ہو جا، ہو کر میری پہچان کرا، میں تیری پہچان کرا دوں گا۔ تو میری پہچان مکہ مدینے کی گلیوں میں کرا، میں تیری پہچان قرآن کے پاروں میں کرا دوں گا۔ ایک بات اور دماغ میں رکھیے گا، اردو زبان one of the most sweetest language in the world، حالانکہ بانگلہ بھاشا بھی ہونے مشٹھی بھاشا سے میں جانتا ہوں، لیکن اردو ہی ہے۔ اس کی شیرنی ایسی ہے کہ جس کو ڈائیبٹیز ہو اس سے کہا جاتا ہے اب زیادہ اردو مت بولیے، اتنی میٹھی ہے۔ اردو زبان میں فعل امر کے لیے مختلف صیغے بھی ہیں اور لہجے بھی ہیں۔ جیسے کن یعنی ہو جا، اب اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کن ہو جا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے بیٹا ہو جا، یہ لہجہ ہوگا۔ اگر استاد اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ کے کہے ہو جا تو لہجہ ہوگا ہوتا ہے کہ نہیں، ہو جا نہیں کہے گا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ۔ لیکن اگر کوئی پری اپنے پریمی سے کہے، کوئی محب اپنے محبوب سے کہے، کوئی چاہنے والا اپنی چاہت سے کہے، کوئی عاشق اپنے معشوق سے کہے، کوئی لور اپنے بیلوڈ سے کہے ہو جا،
تو لہجہ کیا رہا ہوگا، انداز کیا رہا ہوگا اس کن کہنے کا؟ میرا وجدان کہتا ہے یہ رہا ہوگا کن، اے میری چاہت اب ہو ہی جا، سبحان اللہ. اب ہو ہی جا. اور بتاؤں دوسرا لہجہ، ارے ہو تو صحیح، یہ بھی امر ہے، ہو تو صحیح، ارے ہو کر میری پہچان تو کرا. میں تیری پہچان قرآن میں ایسی کراؤں گا کہ جب تیرے چہرے کا ذکر ہوگا تو کہوں گا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. تیری زلفوں کی بات آئے گی تو کہوں گا واللیل اذا یغشا. میں تیرے چہرے کو والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. تیری آنکھوں کا ذکر ہوگا تو ما زاغ البصر وما طغى. جب تیری زبان کا ذکر ہوگا تو وما ينطق عن الهوى. جب تیرے ہاتھوں کا ذکر ہوگا تو ید اللہ فوق ایدیہم. جب تیرے قدموں کا ذکر ہوگا تو لا اقسم بہذا البلد. تیرے دل کا ذکر ہوگا تو یاسین والقرآن الحکیم. تیری چادر کا ذکر ہوگا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ارے جب تیری محبت کا ذکر ہوگا تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ارے تو میری پہچان تو کرا، میں تجھے اتنا سندر، اونک سندر، ایکسٹراڈینری، لاجواب، بے مثال، خوبصورت، فینومینل، آؤٹسٹینڈنگ، آسم، فینومیگنیفیسن، اتنا لاجواب بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب چاہت کا یہ عالم ہے تو چاہنے والے کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن جمال مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ. جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء، حضور فاضل بغداد. ادھر کہا کن، ادھر فیکون. سبحان اللہ. چاہت ہو گئی، چاہت زور سے بولو ہو گئی. اب یہاں تک تو درسگاہ بولتی ہے، لیکن میں دونوں برادری سے میرا تعلق ہے. خانقاہ والے کیا کہتے ہیں اس راز کن فیکون پر؟ اپنی ٹوٹی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے قلندران جہاں کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام کے اشارات کیا ہیں اس راز کن فیکون پر؟ سننا چاہتے ہو؟ یہ فقیروں کی باڑی ہے، درویشوں کی. جتنا میں بولوں اتنا دہراؤ، کوئی ڈینجر نہیں. اور کچھ اپنی طرف سے نمک مرچ لگایا تو اتنا فتویٰ لگے گا کہ لقوہ لگ جائے گا، اس لئے گڑبڑ مت کرنا. ہاں جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی ٹینشن نہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک، کیا کہا میں نے؟ جب تک رب نے چاہا نہ تھا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، حمد مجرد تھی، مجرد حمد، اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت المصطفیٰ. زندہ باد، زندہ باد. وہی حمد محمد بن گئی. الذی یحمد حمدا بعد حمد ومرتن بعد مرتن وکرتن بعد کرتن، وہی حمد محمد بن گئی. اچھا دیکھیں کتنا بھولو، کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا چنگا، کتنا اچھا نام رب نے اپنے محبوب کا رکھا ہے. اب ان کے دادا جناب عبد المطلب کے ذہن میں کتنا خوبصورت نام ڈالا گیا ہے کہ میرے محبوب کا یہی نام رکھنا. گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو محمد جو ہے وہ اس میں مفعول ہے، باب تفعیل سے حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، وحمد یحمد تحمیدا فہو محمد. یہ اس میں مفعول ہے، انگریزی میں اس کو کہیں گے آبجیکٹ. کیا ہے؟ محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، پرشنسا ہو، بہت زیادہ. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو.
محمد. رجل محمد یعنی وہ مرد جس کی بہت پرشنسا ہو, بہت تعریف ہو, بہت پریز ہو. ایسا نام رکھا ہے کہ دشمن بھی برائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں. جب نام لے گا تعریف ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. زور سے بول دو. جب نام لے گا تعریف ہو جائے. اسی کا جو اسم فاعل ہے جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں وہ ہے محمد. کیا ہے؟ میم پہ زیر. محمد یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. توجہ سے, محمد یعنی بہت تعریف کرنے, اور محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. صوفیہ کرام پر میرے, ان کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان. خود میرے بڑے ابو حضور شیخ الاسلام نے بھی فرمایا اور اپنی تفسیر میں بھی اشارہ کیا. فرماتے ہیں, آئے ہے کیچ کرو, دل میں اتار لو. فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنے محبوب کی, شنار محبوب کی, جب خدا اپنے پیارے محبوب کی تعریف کرے, والضحیٰ کہہ کر, واللیل کہہ کر, ما زاغ البصر کہہ کر, الم نشرح کہہ کر, ورفعنا کہہ کر, جب اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد, توجہ جملہ ضائع نہ ہو, خدا محمد, نبی محمد. اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد خدا محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضور تاج العلماء, فیضان محدث اعظم ہند. سب سے پہلے اللہ نے بنایا. اگر آپ کو آج سے 4-5 سال پہلے کی میری ایک تقریر آج انہوں نے یاد دلایا, یاد ہوگی, تو میں نے ساکھی پر, شاہد پہ کچھ بات کہی تھی. کچھ یاد ہے اس بات؟ اگر وہ بات یاد ہے تو مجھے اگلی بات کہنے میں بڑی آسانی ہوگی. پھر بھی میں تھوڑا سا ایک ٹچ دے دوں تاکہ کنیکشن بالکل مل جائے. اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا. کیا بنا کر؟ ساکھی بنا کر. نیچرل ہے, کیونکہ گواہ پہلے ہوتا ہے, گواہی بعد میں ہوتی ہے. گواہ پہلے ہوتا ہے, گواہی. اگر مجھ سے کوئی کہے حضرت میں نے آج سے 50 سال پہلے آپ کو دیکھا تھا, تو کہوں گا خاک دیکھا تھا, 50 سال پہلے تو میں اس دنیا میں نہیں تھا. لیکن ہاں, جن لوگوں نے مجھے گودی کھلایا ہے وہ میری پیدائش کے گواہ ہیں, میں ان کی پیدائش کا گواہ نہیں. میرے والد میری پیدائش کے گواہ, میرے دادا محدث اعظم میرے والد کی پیدائش کے گواہ, میرے پردادا حکیم الاسلام سید نظر اشرف محدث اعظم کی پیدائش کے گواہ. کیونکہ جو پہلے ہوتا ہے وہی بعد والے کا گواہ ہوتا ہے. میں اپنے والد کی پیدائش کا گواہ نہیں ہوں, کیونکہ میں بعد میں ابا پہلے, میں بعد میں دادا پہلے, میں بعد میں پردادا پہلے, میں بعد میں لکڑ دادا پہلے. ذرا دیکھ, ایک ہم ہیں, تم ہو, ساری دنیا کی ابا باپ, بیٹا بعد میں ابا پہلے, پوتا بعد میں دادا پہلے, پر پوتا بعد میں پردادا پہلے. اور ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے, اپنے دادا سے پہلے, پردادا سے پہلے, لکڑ دادا سے پہلے. یہ گواہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کو وہ مثال یاد ہے جو ایک میں نے دی تھی چاند والی؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. اچھا بھائی, تو چلیے اب اس مثال کو دماغ میں رکھیے. گواہ پہلے ہوتا ہے, گواہی بعد میں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں حدیث نہیں پڑھوں گا, وعدہ ہے قرآن کا, تو قرآن کی تفسیر ہی پیش کروں گا.
علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کیا بنا کر؟ گواہ، ساکھی بنا کر بھیجا. اور اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے. کیوں؟ اے اللہ، گواہ بنانے میں کیا مصلحت تھی؟ ایک مصلحت تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ چاند والی، یاد ہے نا سب کو؟ آئیے دوسری مصلحت سنیے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. پرتھم رچنا جب اس رچیتا نے رچی، اس بنانے والے نے جب پہلی مخلوق یعنی نور پاک مصطفیٰ کو بنایا، اور زور سے مزہ نہیں آ رہا، جب بنایا، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا، ہر چیز سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، پون سے پہلے، آکاش سے پہلے، پاتال سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، سارے جہاں سے پہلے. حد تو یہ ہے کہ لفظ پہلے سے بھی پہلے. جب سب سے پہلے بنایا تو دکھایا کہاں سے؟ کیونکہ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری. گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ اپستھت بھی ہو، دیکھے بھی. آپ پچھلی تقریر میں سن چکے ہیں، اسے دہرانا نہیں ہے، اتنا کیچ کر کے آگے بڑھیے. گواہ کے لیے دیکھنا ضروری، تو سوال یہ ہے دکھایا کہاں سے؟ اسی کا جواب علامہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں کہ اے سوال کرنے والوں، یہ کیوں دیکھتے ہو دکھایا کہاں سے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دکھانے والا تو ہے؟ دکھانے والے نے بنایا، نور کو بنایا اور بنا کر قرب خاص سے دکھایا. قرب خاص سے دکھایا یعنی اپنے پاس سے دکھایا. اسی کو کہتے ہیں شاہد بوحدانیت الحق. اللہ نے اپنی وحدانیت سے دکھایا. کہاں سے دکھایا؟ یہ وحدانیت بھی نہیں کیچ کر پائے ہوگے، مجھے اندازہ ہے، چلو میں اسے کلیئر کر دوں. جیسے کوئی صاحب اسٹیج کی طرف دیکھیں اور کہیں میں نے نورانی میاں کو، نورانی حضور کو اکیلے دیکھا اسٹیج پہ، تو میں کہوں گا یار اگر درشٹی میں مسئلہ ہے آنکھ میں تو بریلی کا سرما لگا لو، اور معاملہ دماغ تک پہنچ گیا ہے تو کچوچا شریف چلے جاؤ، بڑے بڑے پاگل ٹھیک کر دیے جاتے ہیں. اتنے لوگوں کے بیچ میں تجھے اکیلا دکھ رہا ہوں. ہاں، if you want to see me alone then you have to come to the place where I'm staying right now alone. وہاں آؤ جہاں میں اکیلا ہوں، تب تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں نے نورانی میاں کو وہاں دیکھا جہاں وہ اکیلے تھے. اس سے کیا سمجھے آپ کہ ایک کو دیکھنا اور ہے، اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے. اور آسان کر دوں، احد کو دیکھنا اور اس کی احدیت کو دیکھنا اور ون کو دیکھنا اور اس ون کی وننس کو دیکھنا اور اسی کو کہتے ہیں واحد کو دیکھنا اور اس واحد کی وحدانیت کو دیکھنا اور. تو ایک ہم ہیں، تم ہو، ساری دنیا میدان قیامت میں ہم اس واحد کو دیکھیں گے. دیکھیں گے کہ نہیں؟ ادھر گردن، ادھر گردن. اس واحد کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ مگر اکیلے نہیں، محشر کے میلے میں دیکھیں گے. ہم اس ایک کو دیکھیں گے مگر اس کے اکیلے پن کو نہیں. تو ایک ہم ہیں، تم ہو جو واحد کو دیکھیں گے مگر اس کی وحدانیت کو نہیں. اور ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو اس کے ایک کو بھی دیکھے گا اور اس کی وحدانیت کو بھی دیکھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء. مطلب صاف،
بنایا نور مصطفیٰ کو، کوئی تیسرا نہ تھا. زور سے بولو، کوئی تیسرا نہ تھا، کوئی تیسرا نہ تھا. ایک موقع اور تھا جب کوئی تیسرا نہ تھا. یاد کرو، شب معراج، حضور براق پہ بیٹھے مکے سے مسجد الاقصیٰ گئے، وہاں سارے نبیوں کی امامت کی، پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرہ تک تو جبریل ہے. اس کے بعد جبریل یہ کہہ کر رک گئے، حضور آپ جائیں. You can go, you can proceed. I can't come with you because I'm not like you. آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ آپ میری طرح نہیں، میں آپ کی طرح نہیں. اب اگر میں ایک بال برابر بھی گیا تو I would have been burned، میں جل جاؤں گا. فروغ تجلی بسوزت پرم، میں آگے نہیں جا سکتا اور آپ کو روک بھی نہیں سکتا، آپ میری طرح نہیں. یعنی حضور کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت جبریل کا عقیدہ، جبریل کا عقیدہ. آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اور آپ مجھے مت لے جائیں کیونکہ آپ میری طرح نہیں. تو یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا. زور سے بولو، کس کا ہے؟ اب ایک جملہ دماغ میں آ گیا، اللہ کرے پسند آ جائے. اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا، وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. اور وہ یہ کہ نبی ہماری طرح. اور ایک بات اور سنتے چلیے، جیسے ہم لوگوں میں گٹ بندی ہوتی ہے نا، یہ تیرا، یہ میرا گروپ، یہ تیرا گروپ، یہ تیرا سیکٹ، یہ میرا سیکٹ. فرشتوں میں ایسا نہیں ہوتا. جو ایک فرشتے کا عقیدہ وہی سارے فرشتے کا عقیدہ. فرشتوں میں کسی قسم کی بندی نہیں، نہ گٹ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے، کوئی بندی نہیں. تو جو عقیدہ جبرائیل کا ہے وہی میکائیل کا ہے، وہی اسرافیل کا ہے، اور وہی حضرت ملک الموت اسرائیل کا ہے. وہی عقیدہ. کیا عقیدہ ہے؟ زور سے بولو. کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے. جو عقیدہ جبریل کا وہی اسرائیل کا. اب جب حضرت اسرائیل ہمارے گھر میں آتے ہوں گے روح نکالنے تو کیا سوچتے ہوں گے؟ ارے واہ، بندہ تو اپنے عقیدے کا. میں بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، یہ بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، میں بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہوں، یہ بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہے. بندہ اپنے عقیدے کا ہے، لیکن روح تو نکالنا ہے، اللہ کا آدیش ہے، حکم. مگر اپنے عقیدے کا ہے تو ذرا پیار سے نکالیں، پیار سے نکالیں. ایسا نکالیں جیسے آٹے سے بال نکالا ہے، ایسا نکالو جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے اور گلاب کو پتہ نہ چلے. کیونکہ بندہ اپنے عقیدے کا ہے، تکلیف نہ ہو. اور جب ان کے گھر جاتے ہوں گے آستین تو چڑھا لیتے ہوں گے. اجتماع میں چیخ چیخ کے کہتا تھا نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے. اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، لے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان کی روح نکالتے ہوں گے تو صرف روح نہیں، اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا. میں ان سے کہتا ہوں جماعت والوں، ہم سے نہیں ڈرتے، نو پرابلم، ملک الموت سے تو ڈرو. ان کا وہی عقیدہ ہے جو جبریل کا ہے. اور کیا کہ حضور آپ جائیں، I can't stop you because I'm not like you. میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں. کس چیز نے جبریل کو روکا تھا؟ عقل نے. زور سے بولو، ادھر والے بولو. بدھی نے، عقل نے روکا کہ یہ جبریل اگر کراس کیا تو جل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل سلیم دیا. اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں اتر رہے تھے وہاں بھی جبریل سے برداشت نہیں ہوا، اپنا نشیمن چھوڑ کے پر بچھا کے کہا may I help you؟ کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟
حل لک حاجتی یا ابراہیم، کیوں بھاگ کے آئے؟ عقل نے کہا کہ نیچے آگ ہے، جل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، زور سے بولو، بدھی دی۔ عقل کو انجام کی خبر ہے کہ آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ فرشتوں کو وہ سوزے درو نہیں دیا ہے، وہ کیفیت میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے، وہ ہجر کی مستی نہیں دیا ہے، وہ عشق کی آگ کی تپش کا احساس فرشتوں کو نہیں دیا ہے، وہ فراق اور وصل کی کیفیت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے، عقل دی ہے۔ عقل نے کہا اگر اوپر گیا تو جل جائے گا۔ اے سید پور کے غیور سنیوں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس رات اگر جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی رک جا، تو اس کو بولتا کود پڑ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، حضور شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت۔ تو رک گئے حضور، وہاں سے چلتے رہے، عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت۔ پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کی لمبائی کے برابر، اتنا قریب، وہاں بھی کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اے اللہ، معاملہ کیا، راز کیا ہے؟ کہ حضور کہاں گئے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سنتے آ رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور لامکاں گئے۔ کہاں گئے؟ یہ لامکاں کا مطلب جانتے ہو؟ لامکاں means no place۔ جیسے میں کسی سے کہوں کہ کل مجھے لامکاں جانا ہے، no place، آپ کہیں گے یار یہ no place بھی کوئی پلیس ہے؟ یہ کیا حضور لامکاں گئے؟ لامکاں گئے، لامکاں گئے مطلب کیا؟ تب تک مولانا نے کہا نورانی میاں، اللہ کی شان کو دیکھ کے لامکاں کہا گیا۔ اللہ کو اگر مکان میں رکھا گیا اور یہ مانا گیا تو یہ کفر، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، مکان محدود ہے، اور جو اللہ کو محدود کہے اسلام اسے مردود کہے۔ تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہا۔ اللہ سے ملنے گئے تو لامکاں گئے۔ میں نے پوچھا، اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اسی لامکاں میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، did you think for the moment، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسی لامکاں میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ اب جب تک میرا نبی لامکاں میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ جب تک میرا نبی لامکاں میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ اس کا جواب میں کیا دوں؟ درسگاہ کی درسگاہی بھی ٹھٹر کے رہ گئی۔ صوفیہ نے پردہ اٹھا کے کہا، راز یہ ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ، ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کی کوکھ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تمہیں یتیم رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم بچپن میں تم سے جانور چروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، 12 سال کی عمر میں
بزنس کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. راہوں میں کانٹے بچھنے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. جسم پر اوجھڑی گرنے دی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. طائف کی زمین پہ جسم لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. شعب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. ہم نے رات ہی رات ہجرت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. علی کا بھیا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. حضرت حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے اور رات ہی رات لامکان میں بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عید معراج النبی، حضور تاج العلماء. وہی بات علامہ اسماعیل حقی کہہ رہے ہیں شاہدہ بوحدانیت الحق. اللہ کی وحدانیت سے دیکھنا شروع کیا. زور سے بولو کیا کیا؟ دیکھنا. اللہ کرے کیچ کر لو تو مزہ آ جائے. نور مصطفیٰ نے دیکھنا شروع کیا. کیا دیکھنا شروع کی؟ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. عدم سے وجود کو دیکھا. اور آسان کر دوں، نتھنگ سے ایگزسٹنس کو دیکھا. اور آسان کروں، ابھی آسمان نہیں، نور نے دیکھ لیا. اب آسمان بن رہا ہے، نور دیکھ رہا. ابھی نہ پہاڑ ہے، نور نے دیکھا. اب پہاڑوں کو بلند کیا گیا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. ابھی نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نبی کے نور نے دیکھا. اب ایک ایک کر کے بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. ابھی سورج چاند نہیں بنے، نور مصطفیٰ نے دیکھا. اب ایک ایک کر کے بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. ابھی نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ دھرتی ہے نہ گگن ہے نہ پون ہے. نور نے دیکھا. اب ایک ایک کر کے سب بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. ابھی نہ فرشتے ہیں، نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل. نور مصطفیٰ نے دیکھا. اب سب کو بنایا گیا اور نور مصطفیٰ زور سے بولو دیکھ رہا. اور جب سے دیکھ رہا جب کچھ بھی نہ تھا تب سے دیکھ رہا. مطلب صاف ہے، گویا سارے جلوے دکھا کر اللہ پاک یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو سب سے پہلے اس لیے بنایا تاکہ جب لوگ گواہی دیں کہ یہ کس نے بنایا وہ کس نے بنایا تو لوگ سن سن کے گواہی دیں. تم دیکھ دیکھ کے گواہی دینا. تم دیکھ دیکھ کے گواہی دینا. نور مصطفیٰ دیکھ رہا. ابھی نہ آدم ہے نہ آدمیت ہے، نور مصطفیٰ نے دیکھا. اب عناصر اربع سے آگ پانی مٹی ہوا مکمل کر کے جس میں آدم کو بنایا جا رہا ہے، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار ہوا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. ان کی ہڈی کے پسلی سے جناب حوا کو بنایا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. پھر اچانک رب کعبہ نے وحدانیت رب سے نور مصطفیٰ کو نکال کر آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. کیچ کرو کہاں رکھا؟ آدم کے ماتھے پر پیشانی میں رکھ دیا اور حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. یہ فیضان نور مصطفیٰ تھا کہ سارے فرشتے پاسے ادب میں جھک گئے اور اس تعظیم کو نور مصطفیٰ دیکھ رہا.
جنت کے محلات اور قصور میں آدم و حوا انجوائے کر رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، اچانک حکم ہوا فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم و حوا wherever you can go, whatever you can eat، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ جو جھاڑ ہے، یہ جو گانچ ہے، اس گانچ کے پاس، اس درخت کے پاس مت جانا، اس سے کچھ مت کھانا، حتمن نہیں یہ غلط ہو جائے گا، مگر برکت میلاد مصطفیٰ دیکھ۔ توجہ چاہوں گا کہ جناب آدم کی پیشانی پر، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی زبان یہاں پھسل گئی ہے، آدم کی پیشانی پر غفلت کا ایک پاکیزہ پردہ ڈال دیا گیا۔ جس گانچ کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا وہی غفلت لے کے جا رہی ہے، گندم کا دانہ کھلا رہی ہے، گیہوں کا دانہ آدم نے کھایا، اس کی پاداش میں جناب آدم کو سرادیب کی چوٹی پر دنیا میں اتار دیا، جناب حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ کہاں جنت کے محلات، کہاں یہ دنیا کا اندھیرا؟ آدم و حوا ایک دوسرے کی تلاش میں گڑ گڑانے لگے، نہ وہاں جنت جیسی خوشبو، نہ رونق، ایک عجیب بدحواسی ہے۔ آدم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ کر آدم رو رہے ہیں۔ آدم تو رو رہے ہیں، مگر جس زمین پر آدم کے چرن ہیں وہ زمین اپنے مقدر پر رقص کر رہی ہے، وہ جھوم رہی ہے اور میلاد مصطفیٰ میں مست ہو کر کہہ رہی ہے اے آسمان دیکھ، پہلے نور وہاں سے دیکھ رہا تھا، اب نور یہاں سے دیکھ رہا۔ یہ سڑک چھاپ ملے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آدم نے غلطی کر دی، معاذ اللہ، انہیں گیہوں نہیں کھانا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ کیسی نالائق اولاد ہے، جب باپ کے نہ ہو سکے تو آپ کے کیا ہوں گے؟ میاں اگر تم سے کوئی کہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ وہ گیہوں کا دانہ، توجہ ہے، وہ گیہوں کا دانہ کھانا بہت ضروری تھا۔ It was most necessary to eat. کھانا ضروری تھا۔ اگر یہ جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا، اور مجھ سے زیادہ ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے یہ منظر پیش کیا کہ وہ گیہوں کا دانہ کھانا، بولو، ضروری تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم نے اگر وہ گیہوں کھایا نہ ہوتا تو ہم غلاموں نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا۔ آج میں وعدہ کر کے آیا ہوں حضور کا میلاد پڑھوں گا، تقریر سننا ہے تو کل پرسوں بھی دو موقع ہے، آج حضور کا میلاد ہی سنو۔ نور مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ رہا، پھر وہاں سے نور چلتے چلتے حضرت شیس، حضرت ادریس، گھومتے گھومتے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو حضرت نوح کی ناؤ کو دنیا ڈوبا نہ سکی۔ چلتے چلتے وہی ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو آتش نمرود ابراہیم کو جلا نہ سکی۔ وہی نور مصطفیٰ اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو گردن پر چھری چلی مگر گردن کاٹ نہ سکی، کیونکہ نور مصطفیٰ دیکھ رہا۔ چوکتے کیوں ہو کہ گردن بچ گئی؟ گردن اسی لیے بچی کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، اور نبی دیکھ رہے کہ بابا آپ اکیلے نہیں، میں ہوں۔ یاد رکھنا، ایک طرف دادا اسماعیل ہیں، ان کی گردن پہ چھری چلی تو گردن بچ گئی، زور سے بولو۔ ادھر پوتا شبیر کربلا میں حسین، یہاں بھی گردن پہ چھری چلی مگر گردن کٹ گئی۔ دادا کی گردن بچ گئی، پوتے کی گردن کٹ گئی، اے اللہ معاملہ کیا؟ تو عالم خیال میں جواب ملا، کہا سن، اسماعیل کو، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اسماعیل کو مینا میں بچا کر
نور محمدی کو بچا لیا اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام شہید اعظم، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء. نور مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ رہا ہے. ایک قرآنی میلاد سنو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم پہلے میرا گھر بناؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنا گھر بناتے ہیں پھر اللہ کا گھر. اور اپنے گھر میں اگر وائٹ ماربل ہے تو اس میں ٹائل سے کام چلا لیتے ہیں. خلت خلیل پہ میرے ماں باپ قربان. خود جو ہے گفا میں رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ اور اپنے رب کا گھر بنانے لگے. اللہ پاک نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہوا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل وَإِذْ remember the moment. اے محبوب یاد کرو. جانتے ہیں یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو. جیسے کوئی مجھے یاد دلائے حضرت یاد کیجئے 3 سال پہلے خطاب آپ کا میلاد پہ، ہم نے کہا یاد ہے. 4 سال پہلے آپ نے شاہ، ہم نے کہا یاد ہے کیونکہ میں تھا. کوئی کہے حضرت 50 سال پہلے جب آپ آئے تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں 50 سال پہلے دنیا میں نہیں آیا تو سید پور کیا. تو یاد اسی کو دلاتے ہیں جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو. اللہ پاک محبوب کو یاد دلا رہا ہے. اے میرے پیارے نبی یاد کرو. کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا محبوب دیکھ رہا تھا. وہ دور سے نہیں نور سے دیکھ رہا تھا. یاد کرو جب تمہارے 2 دادا ابراہیم و اسماعیل کعبے کے در و دیوار کو بلند کر رہے تھے. منظر یہ تھا کہ جب کعبہ بلند ہو رہا تھا تو مغرب کی جانب، پشچم کی جانب، یعنی مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے اس جانب ایک چبوترا چھوٹا سا جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پہ ابراہیم کھڑے تھے اور ڈائریکشن دے رہے تھے. اور کعبہ بنانے والے مزدور نہیں بلکہ بڑے بڑے حضور تھے. ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے، جنات، موکلین تھے. حضرت اسماعیل بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے اور ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو کے ڈائریکشن دے رہے تھے. واقعہ کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اپنی کتاب میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جیسے جیسے کعبہ اٹھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ جگہ بھی اٹھ رہی تھی جس پہ ابراہیم کھڑے تھے. مطلب کیا ہے؟ گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے ابراہیم تو میرا گھر اٹھا، میں تیرا در اٹھاؤں گا. اور اس منظر کو مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے پیشانی اسماعیل سے. جب کعبہ بن گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا. تو نے میرے لیے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی. نمرود کی آتش میں اترنا پڑا تو تو نے جبریل کی مدد نہیں مانگی. اپنا ہریالہ ملک چھوڑ کر مکے کے بنجر میں آ گئے جہاں نہ پانی نہ دانا، گفا میں رہتے تھے، میرا گھر بنا دیا. میں نے ایک سپنا دکھایا، خواب، اور تو نے اسے پورا کر دیا. اے ابراہیم تو نے تو حد کر دی خلت کی، اب کچھ مانگ مانگ میں تجھے دوں گا. مانگ. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جو تیرا گھر بنایا ہے اسے قبول کر لے اور کچھ نہیں. کہ یہ تو قبول ہے، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ. جناب ابراہیم و اسماعیل پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل بس اتنا کرم کر دے کہ ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ اور ہماری پیٹھ سے امت مسلمہ کو پیدا فرما.
آواز آئی ابراہیم قبول، کچھ اور مانگ. آئے آئے ذرا دیکھیں آپ، کچھ اور مانگ. آج میں وعدہ کر چکا ہوں صرف قرآن کی آیت، کچھ اور مانگ. ارے وہ کیوں نہیں مانگتا جو تیرے دل میں چل رہا ہے؟ میں تیرا رب ہوں، تیرا مالک ہوں، میں جانتا ہوں تیری اچھا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو مانگ، تاکہ جب تو لب ہلا دے تو میں تیرے لیے سب ہلا دوں. دنیا بھی دیکھ لے کہ تو نے اپنی سیبا کے بدلے میں مانگا کیا. ارے مانگ تو صحیح. میں تجھے جاہ و جلال دے دوں، فضل و کمال دے دوں، حسن و جمال دے دوں، جود و نوال دے دوں، برگزیدگی دے دوں، بلند رسیدگی دے دوں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت دے دوں. میں تجھے انی جاعلک للناس اماما کا تاج پہنا رہا ہوں. کچھ مانگ. اتنا کہنا تھا سید پور والوں. قرآن کی آئے بینہ گواہ ہے. جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، اسماعیل بھی آمین کہنے کے لیے لب ہلا رہے ہیں. ایک تمنا حضرت ابراہیم کے سینے میں انگڑائی لے رہی تھی، وہ چل کے دماغ ابراہیم تک پہنچی، دماغ ابراہیم سے چل کر لب ابراہیم تک آئی، لب ابراہیم سے نکل کر ہواؤں میں تحلیل ہوئی. آواز آئی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتک ویعلمک. اے محبوب، اے رب کعبہ، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو مجھے جاہ و جلال نہیں، فضل و کمال نہیں، حسن و جمال نہیں، جود و نوال نہیں، مجھے دولت نہیں، مجھے شہرت نہیں، مجھے امامت نہیں. کچھ دینا ہے تو بس میری جھولی میں اپنے پیارے مصطفیٰ کو ڈال دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. میری جھولی میں اپنے مصطفیٰ کو ڈال دو. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی مجھے اس نبی کا دادا بنا دے جس کے جلوے کو تو نے ملائے اعلیٰ میں دکھایا تھا. ادھر دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر ابراہیم مصطفیٰ کے میلاد کا کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ادھر پیشانی اسماعیل سے نبی کا نور دیکھ رہا، گویا زبان حال سے کہہ رہا بابا یہ دعا بھی قبول، یہ دعا بھی قبول. ایسا میلاد کوئی پڑھ سکتا ہے جیسا میرے ابراہیم نے اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب کا میلاد پڑھا. آپ نے دیکھا ہوگا مطاف میں جو مقام ابراہیم ہے، جو لوگ عمرہ کرنے گئے دیکھا ہوگا کہ اس پہ جو ہے 2 قدم 2 چورن کے نشان ہیں. دیکھا نہیں؟ دیکھا ہوگا تو فوٹو میں دیکھا ہوگا مقام. اور وہ ایسا نشان ہے کہ متوے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈینائی کریں، انکار کریں. لکھا ہوا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، اس جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم کا نشان قدم کہیں ہو. ہاں میرے نبی کا نشان قدم آپ کو ہر جگہ ملے گا. خانقاہ میں ملے گا، خامخواہ میں نہیں ملے گا. خانقاہ میں ملے گا، ہر خانقاہ میں ملے گا. کیونکہ حضور جب پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو فرط محبت سے پتھر موم ہو جاتا تھا، تاکہ سرکار کے لطیف و نرم و گداز پاؤں کو تکلیف نہ ہو. اور چھاتی پر پتھر کے میرے آقا کے چرنوں کے نشان بن جاتے تھے. یہ خاصیت صرف نبی کی تھی. یہ نبی کا معجزہ تھا کہ نبی پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر موم کیا ہو جائے، اور کیچڑ پہ پاؤں رکھیں تو کیچڑ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. یہ حضور کا معجزہ تھا. ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر کو تو اثر نہیں ہوگا، پاؤں پہ ہمارے اثر ہو جاتا ہے. اور کیچڑ میں پاؤں رکھیں تو 1.5 کلو کیچڑ لے کے پاؤں نکلتا ہے. ابے جب تو میرے مصطفیٰ کے قدم کے برابر نہیں تو پورے وجود کے برابر کیسا؟ چلے ہیں میری طرح، میری طرح. اپنی شکل دیکھ، بچے دیکھیں رات میں تو ڈر گئے. چلیے کم سے کم آپ کو مسکرانا تو آتا ہے.
اب میں پتھر سے کیسے پوچھوں؟ وہ حجر، میں بشر، میری بھاشا اسے نہیں آتی، اس کی بھاشا مجھے نہیں آتی، میں اس سے کیسے پوچھوں؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وچاروں کی دنیا میں توجہ، on the way of think، خیالوں کی دنیا میں نے اس پتھر سے پوچھا ہے، پتھر اتنی بڑی چوک، حبیب اللہ کا قدم تو سینے پہ لیتا ہے، یہ خلیل اللہ کا کیسے لے لیا؟ اور اگر لیا تو پھر ہر جگہ کیوں نہیں، یہیں کیوں لیا؟ اتنی بڑی چوک۔ تو مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے ہوئے وہ پتھر بولا، نورانی میں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سینے پہ اللہ کے خلیل کا قدم تھا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کے میلاد کی بھیک مانگ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ بس جیسے ہی میں نے لب خلیل پر نام مصطفیٰ سنا، میں محبت سے موم ہو گیا۔ میں نے سوچا اس اتہاسک چھڑ کو اپنے سینے میں بسا لوں، مصطفیٰ کا میلاد اپنے ڈھنگ سے منا لوں۔ ان سے کہو کہ پتھر حجر ہو کے میلاد منا رہا ہے، تم بشر ہو کے میلاد نہیں مناتے۔ اور اس منظر کو نور مصطفیٰ دیکھ رہا، زور سے بولو، دیکھ رہا ہے۔ پیشانی اسماعیل سے نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، وہاں سے نور گزرا، بنی عدنان کو ملا، چلتے چلتے نور چلتا رہا، بنی عدنان سے چلتے چلتے قحطان کو ملا، بنی نذیر کو ملا، بنو خدیمہ کو ملا، بنو مدرکہ کو ملا، بنو کلاب کو ملا، بنو قریش کو ملا، بنو قصی کو ملا، وہاں سے نور چلتے چلتے عبد مناف کو ملا، وہاں سے نور چلتے چلتے عبد مناف سے چلتے چلتے ہاشم کو ملا، وہاں سے چلا تو عبد المطلب کو ملا، وہاں سے چلا تو عبداللہ کو ملا، وہاں سے چلا تو آمینہ کو ملا۔ اب پہلا مہینہ چل رہا ہے، آمینہ کے پیٹ میں نور مصطفیٰ ہے، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، تخلیق جس میں نور مصطفیٰ ہونے لگی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اب نور مصطفیٰ عناصر اربع سے ترکیب مصطفیٰ ہو رہی ہے، اب مصطفیٰ کا رخ والشمس بن رہا ہے، زلف واللیل بن رہی ہے۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا تو قلب یاسین بننے لگا، قدم لا اقسم بہذا البلد بننے لگے، دستے وما رمیت اذ رمیت بننے لگا، پورا وجود مصطفیٰ تیار ہو گیا۔ ساتواں مہینہ جب شروع ہوا، تاریخ ہے کہ آمینہ جب نکلتی تھی تو زمین و آسمان سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آٹھواں مہینہ لگا تو عالم یہ تھا کہ آمینہ جب چلتی تھی تو بھیڑ بکریاں پیڑ پودے جھک جھک کے پہ ہم سلامی پیش کریں اور عرض کریں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نواں مہینہ شروع ہوتا ہے تو عالم یہ ہے کہ کبھی جبرائیل، کبھی میکائیل، کبھی اسرافیل، کبھی اسرائیل پہ ہم سلامی پیش کرتے رہے۔ بادل اگر کبھی چلے تو بادل سایہ ہو جائے، آگے بڑھے تو درخت جھک جائے، در و دیوار کعبہ سے آواز آئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ نواں مہینہ ابھی چل رہا ہے، آخری چھڑ ہے۔ حضرت آمینہ نے خیال کیا کہ اس سے پہلے کہ ممتا کا سواد ملے، چلو اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی مطاف کعبہ میں جناب آمینہ نے قدم رکھا، کعبے کی نظر کعبے کے کعبے پر پڑی، کعبہ وجد میں آ گیا اور زبان حال سے کہنے لگا، انت شمس انت قمر انت نور فوق نوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور شہنشاہ خطابت، حضور تاج العلماء۔ نواں مہینہ مکمل ہو چکا ہے، 12 ربیع النور کی نورانی شب ہے،
جناب آمینہ نے اپنے پیٹ میں رحمت بھرا میٹھا میٹھا درد محسوس کیا، اسی کیفیت میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر لیٹی تھی کہ اچانک دیکھتی ہیں کہ 4 جنتی خواتین جنتی لباس میں تشریف فرما ہے۔ ایک سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تیری ماں حوا ہوں۔ دوسری نے کہا بیٹا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا بیٹا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ چوتھی نے کہا بیٹا میں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہوں، میں اسماعیل کی ماں ہوں۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، نہ وہاں کوئی مڈوائف ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی دایا ہے، بلکہ ان جنتی خواتین نے ایک نورانی حالہ بنا دیا۔ اعلان ہوتا ہے فرشتوں میں، اے فرشتوں، اے قدسیوں، آؤ چلو مکہ، رحمتوں والا آنے والا ہے، برکتوں والا آنے والا ہے، نور والا آنے والا ہے۔ فرشتے حضرت جبریل کی معیت میں اس قدر شدت سے آ گئے کہ لیلۃ القدر کی بہاروں نے بھی زمین پر اتنے فرشتوں کو نہ دیکھا ہوگا۔ اور آج جبریل اعلان کر رہے ہیں اے فرشتوں، آج کعبے کا نہیں حجرہ آمنہ کا طواف کرنا۔ حجرہ آمنہ کا طواف کر رہے ہیں۔ رات کا دوسرا پہر مکمل ہو گیا، تیسرا پہر ختم ہونے کو ہے۔ چاروں طرف سے نور کی جگمگاہٹ ہے، آنے والا شان سے آ رہا ہے، پوری آن سے آ رہا ہے، پوری پہچان سے آ رہا ہے، پورے رنگ اور ڈھنگ، پورے کروفر، پوری تیور کے ساتھ آ رہا ہے۔ اچانک رات نے رو رو کر گڑ گڑانا شروع کیا، اے اللہ اپنے محبوب کے نور کو جلدی ظاہر کر دے تاکہ یہ حصہ مجھے ملے۔ ادھر دن نے کہا اے اللہ نہیں ابھی نہ کر، جب تک میری شفق میری سفیدی نہ آ جائے، دن نہ نکل جائے، تب تک محبوب کو ظاہر نہ کرنا تاکہ یہ سوبھاگیہ مجھے پراپت ہو۔ یہ کیفیت تھی، مگر دونوں کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا رحمت للعالمین ہے۔ وہ دن کے لیے بھی رحمت، وہ رات کے لیے بھی رحمت۔ تبھی مصطفیٰ کی رحمت نے، اللہ کے انتخاب نے ایک ایسا شمع چنا، ایسا وقت چنا جسے سائنٹیفکلی نہ رات کہا جائے نہ دن کہا جائے۔ صبح صادق مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، درود و سلام کی ڈالیاں آ رہی ہے، رات بھی جشن منا رہا ہے، دن بھی جشن منا رہا ہے۔ محدث اعظم ہند نے اسی منظر کشی کی ہے کہ نبی آ رہے ہیں سویرے سویرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے۔ فیضان محدث اعظم ہند، فیضان مخدوم اسد، جشن عید میلاد النبی۔ تو میں نے وعدہ پورا کیا، تقریر تو کل پرسوں ہو جائے گی، آج میں نے نبی کا میلاد پڑھ دیا ہے۔ اللہ اس میلاد کی برکت کے طفیل، حضور کے نورانی میلاد سے چل کے حضور کے جسمانی میلاد پہ بات ختم کی ہے۔ مولا اس میلاد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج سفر کر کے آیا تھا، تھکا بھی تھا، جو بیان ہو سکا وہ آغاز باب ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔